بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کی سیاہی ایسی تھی جیسے آسمان نے اپنے دامن میں اندھیرا بھر کر زمین پر انڈیل دیا ہو۔ بارش زوروں پر تھی، ہر چھت سے پانی جھڑ رہا تھا اور گلیوں میں جگہ جگہ چھوٹے تالاب بن گئے تھے۔ میں اپنے گیلے دوپٹے کو کندھے پر ٹھیک کرتے ہوئے تیز قدموں سے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سردی کی کاٹتی ہوئی ہوا میری ہڈیوں تک اتر رہی تھی، میرے کپڑے بھیگ چکے تھے اور جسم کانپ رہا تھا، مگر مجھے آگے بڑھنا ہی تھا۔ راستہ لمبا نہیں تھا مگر اس اندھیرے اور خاموشی میں ہر قدم بھاری لگ رہا تھا۔ بارش کے قطرے زمین سے ٹکرا کر چھینٹے اڑاتے تھے۔ گلیاں سنسان تھیں، ہر کوئی اپنے کمرے میں دبکا بیٹھا تھا۔ میرے قدموں کی چاپ خود مجھے ہی ڈرانے لگتی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا پڑھ رہی تھی کہ اللہ خیر کرے، بس جلدی گھر پہنچ جاؤں۔ چلتے چلتے مجھے اچانک اپنے پیچھے ہلکی سی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی پانی چھپاک چھپاک کرتے ہوئے میرے پیچھے چل رہا ہو۔ میرے قدم رکنے لگے، مگر پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید میرا ہی وہم ہے۔ میں نے گردن جھکائے، قدم اور تیز کر دیے، مگر آواز بھی ویسے ہی تیز ہو گئی۔ دل نے زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ میری سانس تیز تھی اور قدموں کی چاپ اب صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے پیچھے پلٹ کر دیکھا، اندھیرے میں ایک پرچھائی سی ہلتی ہوئی دکھائی دی۔ میں ٹھٹک گئی، بارش اس کے گرد دھند سا بنا رہی تھی۔ پرچھائی کچھ لمحے رکی رہی، جیسے مجھے دیکھ رہی ہو، پھر وہ آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ میرا حلق خشک ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ سے سرگوشی کی، کون ہے؟ مگر جواب میں صرف بارش کے گرنے کی آواز آئی۔ میں نے قدم اور تیز کیے، دل چاہ رہا تھا بھاگ جاؤں، لیکن پانی بھری گلیوں نے مجھے قید کر رکھا تھا۔ جوتے ہر قدم پر چھپ چھپ کر آواز کرتے اور اس آواز کے ساتھ وہ پرچھائی بھی جیسے قریب آ رہی تھی۔ میں نے دل کڑا کر کے دوبارہ پلٹ کر دیکھا۔ اب وہ واضح تھا، وہی پاگل، بکھرے بال، پھٹے پرانے کپڑے اور بارش نے اس کا حلیہ مزید وحشتناک بنا دیا تھا۔ وہ سیدھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کو میرے قدم زمین سے چپک گئے۔ میں نے سوچا، یہ کیوں میرے پیچھے آ رہا ہے؟ کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ میں نے بلند آواز میں کہا، تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ میری آواز بارش کی گرج میں دب گئی، مگر وہ پھر بھی ہنسا۔ اس کی ہنسی سنسان گلی میں گونجی تو میرا دل دہل گیا۔ وہ تالیاں بجانے لگا، جیسے کوئی پاگل بن کا کھیل کھیل رہا ہو۔ میں نے آنکھیں پھیر لیں اور جلدی جلدی قدم بڑھانے لگی۔ سردی کے ساتھ خوف بھی مجھے کانپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ بارش کے قطروں میں نمی کم اور سوئیاں زیادہ لگ رہی تھیں۔ میں نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے کہ شاید وہ ہنسے اور قدموں کی چاپ نہ سنائی دے، لیکن دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ ہر چیز کی آواز میرے اندر گونج رہی تھی۔ اچانک آسمان پر بجلی کڑکی، روشنی کی ایک جھماکے نے پورے آسمان کو چیر دیا، اور اسی لمحے میں نے اس پاگل کی آنکھوں میں وہ منظر دیکھا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس کی آنکھیں سلگتی آگ کی طرح جل رہی تھیں، جیسے سرخ شعلے ان میں قید ہوں۔ میرا دل بند ہونے لگا۔ میں نے تیزی سے منہ پھیر کر اپنے قدموں کو اور بھی تیز کر دیا۔ میرے ارد گرد سب کچھ جیسے غائب ہو گیا، صرف بارش کی مار، پانی کی چھپاک اور میرے پیچھے جلتی آنکھوں کا خوف باقی رہ گیا۔ میں نے بار بار پیچھے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، بس اتنا اندازہ ہوا کہ وہ میرے پیچھے چلتا آ رہا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ شاید یہ وہی واہمہ ہے میرا، شاید وہ پاگل ہی ہے، کسی کی نیت نہیں۔ مگر پھر دل بولا کہ اگر یہ صرف پاگل ہے تو یہ آنکھوں کی آنکھ کیسی؟ بجلی کے روشنی میں جو منظر میں نے دیکھا وہ کسی انسان کی آنکھ نہیں ہو سکتی تھی۔ میری نظریں بار بار گھر کی طرف اٹھتیں، کاش ابھی پہنچ جاؤں، لیکن راستہ لمبا اور میرا خوف اس سے بھی زیادہ لمبا ہو گیا تھا۔ میں نے قدم تیز کیے، پھر بھاگنے لگی، دل جیسے باہر آنے کو تھا۔ بارش نے میرا سانس لینا بھی مشکل بنا دیا تھا۔ میری نظریں آگے تھیں، مگر دل بار بار کہتا تھا کہ پیچھے مڑ کر دیکھ۔ میں نے ہمت نہ کی، بس دوڑتی رہی، اور پھر جب میں گھر کے دروازے کے سامنے پہنچی تو ایک لمحے کو میری سانس رک گئی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، مگر میں تو اسے بند کر کے گئی تھی۔ دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں کچھ دیر دروازے کے سامنے کھڑی رہی۔ بارش اب بھی میرے اوپر برس رہی تھی۔ اندر جانے کی ہمت کرنی تھی، مگر سب سے زیادہ میرے ذہن میں وہی جلتی آنکھیں تھیں۔ میں نے دروازہ آہستہ سے دھکیلا، دل کی دھڑکن قابو سے باہر تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ رات عام نہیں تھی، کچھ نہ کچھ ہونے والا تھا، اور اس لمحے جیسے میں اپنی ہی آواز دور کہیں سن رہی ہوں، میں نے نریٹر کی طرح کہا، مجھے تب نہیں پتا تھا کہ یہ رات میری زندگی بدل ڈالے گی۔ اس رات جب میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو میرے قدم اندر آ گئے، مگر دل اب بھی باہر کی بارش میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں، وہ پرچھائی، وہ بجلی کی روشنی میں سلگتا منظر،
سب میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ میں نے اندر آ کر سانس سنبھالی اور بہن بھائیوں کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس لپٹ کر سوئے ہوئے تھے۔ میرے اندر جیسے ایک کرب کی لہر اٹھی۔ یہ معصوم چہرے، یہ بے خبری کی نیند، اور میں جو بھی خوف کے ساتھ لڑ کر آئی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا کہ زندگی ہمیشہ سے میرے لیے آسان نہیں رہی۔ جو آج ہو رہا ہے وہ کل کی کہانیوں سے جڑا ہوا ہے۔ میں نے اپنی پلکیں بند کی تو ماضی کی تصویریں خود بخود میرے سامنے کھلنے لگیں۔ میرے بچپن کا زمانہ، ایک چھوٹا سا مکان، اور میرا ابا، وہ ہر روز فیکٹری جاتے، صبح سویرے لوہے کی بھٹیوں کے شور میں اپنا دن گزارتے، گھر واپس آتے تو کپڑوں سے پسینے اور دھوئیں کی بو آتی۔ میں بھاگ کر ان کے قدموں سے لپٹتی اور وہ تھکے ہوئے ہاتھوں سے میرے سر پر شفقت رکھتے۔ نور بیٹی، بس تھوڑا سا صبر کر، ایک دن تمہارے لیے اچھے دن آئیں گے، وہ اکثر کہتے، لیکن وہ دن کبھی نہ آیا۔ ایک شام جب گلی کے سب دروازے بند تھے اور میں ماں کے پاس بیٹھی تھی، باہر شور مچا۔ فیکٹری کے کچھ مزدور دوڑتے ہوئے آئے۔ ان کے ساتھ 4 آدمی تھے جو ایک اسٹریچر اٹھائے ہوئے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری آنکھوں کے سامنے منظر ایسا تھا جسے میں کبھی بھلا نہیں سکتی۔ میرا ابا جلتے ہوئے کپڑوں کے ساتھ بے ہوش لیٹے تھے۔ ان کے جسم پر زخم اور جلے ہوئے حصے تھے۔ امی نے چیخ مار کر ان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ میرا اللہ، یہ کیا ہوا؟ وہ رو رہی تھی۔ ایک مزدور بولا، بھٹی میں پاؤں پھسل گیا تھا، ہم نے بچا لیا مگر… اس کی آواز رد گئی۔ میں ساکت کھڑی تھی، سب کچھ جیسے تھم گیا تھا۔ میرے کانوں میں صرف امی کی ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ابا کی آنکھیں بند ہو گئی۔ وہ آخری سانس ہمارے سامنے لے گئے۔ گھر ماتم کدا بن گیا۔ گلی کے سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میں ابا کے پاس بیٹھی ان کا ہاتھ پکڑے کہہ رہی تھی، ابا جاگے، میں نور ہوں، آپ کی بیٹی۔ مگر وہ کبھی نہیں جاگے۔ ابا کے جانے کے بعد امی کے چہرے کی رونق جیسے غائب ہو گئے۔ وہ پہلے ہی بیمار تھیں۔ برسوں سے کھانسی اور کمزوری نے ان کا جسم کمزور کر دیا تھا۔ اب تو جیسے زندگی کی ڈور ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر پلنگ پر لیٹی رہتی اور ہمیں دیکھ کر بس ایک ٹھنڈی آہیں بھرتی۔ ایک دن جب میں اور میری چھوٹے بہن بھائی امی کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ نور، میرا وقت قریب ہے، اپنے بہن بھائیوں کو یتیم مت سمجھنا، تم ہی ان کی ماں بھی ہو اور بہن بھی۔ میں رو پڑی۔ امی، ایسا مت کہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگلی ہی صبح وہ ہمیں چھوڑ گئے۔ ان کے چہرے پر سکون تھا مگر میرا دل ٹوٹ گیا۔ محلے کی عورتوں نے مل کر امی کا جنازہ اٹھایا۔ میں زمین پر بیٹھ کر ان کے کفن کو دیکھتی رہی۔ میرے بہن بھائی زور زور سے رو رہے تھے۔ میں نے ان دونوں کو گلے سے لگایا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ میں اب ایک معصوم بچی نہیں رہی تھی۔ حالات نے مجھے اچانک بڑا کر دیا تھا۔ امی کے جانے کے بعد محلے والے کبھی کھانا بھیجتے، کبھی کپڑے، مگر سب عارضی تھا۔ میں جانتی تھی کہ مستقل سہارا صرف میں ہوں۔ بہن بھائیوں کے لیے میں نے اپنا دل سخت کر لیا۔ ان کی ہر ہنسی، ہر آنسو میری ذمہ داری بن گیا۔ ماں کے جنازے کے بعد کے دنوں نے مجھے اندر سے بوڑھا کر دیا تھا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ بہن بھائیوں کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دوں گی، مگر وعدے کے ساتھ حقیقت کا بوجھ بھی تھا۔ چولہا روز جلانا ہوتا، چھت کے سوراخوں سے ٹپکنے والے پانی کو روکنا ہوتا، ان کے اسکول کے فیس کا سوچنا ہوتا۔ کوئی سہارا نہیں تھا۔ محلے والے کچھ دنوں تک آتے جاتے رہے، پھر سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ میں نے سوچا اب کسی بڑے کام کی تلاش کرنی ہے۔ محلے کی ایک عورت نے مشورہ دیا، نور، قریبی حویلی میں نوکرانی کی ضرورت ہے۔ بیگم صاحبہ بڑی سخت ہیں مگر کھانا دے دیتی ہیں، چاہو تو بات کر لو۔ میں نے بہن بھائیوں کے ساتھ بٹھا کر کہا، میں کل سے حویلی جاؤں گی، تم دونوں دھیان رکھنا، میں جلدی واپس آؤں گی۔ ان کی آنکھوں میں سوال تھے مگر میں نے مسکرا کر حوصلہ دیا۔ اگلے دن صبح سویرے میں حویلی پہنچی۔ دروازہ اتنا بڑا تھا کہ جیسے کسی قلعے کا ہو۔ اندر قدم رکھا تو فرش سنگ مرمر کا چمکتا ہوا، دیواروں پر بڑے بڑے جھاڑ فانوس، کمرے اتنے وسیع کہ میری پوری جھونپڑی بھی ان کے کونے میں آ جاتی۔ بیگم صاحبہ صوفے پر بیٹھی تھی، گلے میں بھاری سونے کے ہار اور چہرے پر غرور کی ایک مستقل لکیر۔ انہوں نے اوپر سے نیچے تک مجھے دیکھا۔ نام کیا تمہارا؟ انہوں نے پوچھا۔ نور بانو۔ بیگم صاحبہ، کام کر لو گی؟ صفائی، برتن، کپڑے، سب کچھ؟ جی، میں کر لوں گی۔ انہوں نے ملازمہ کو بلایا اور کہا، اسے کام سمجھا دو۔
یوں میرا نیا سفر شروع ہوا۔ صبح سے شام تک میں حویلی کے کمروں کی صفائی کرتی، برتن مانجتی، کپڑے دھوتی۔ بیگم صاحبہ کبھی خوش ہوتی تو میرے لیے بچا کھچا کھانا الگ کر دیتی۔ پیسے کا ذکر کرتی تو کہتی ابھی میرے پاس نہیں ہے، اگلے مہینے دیکھوں گی، مگر وہ اگلا مہینہ کبھی نہیں آیا۔ گھر واپس جاتی تو ہاتھ میں کچھ کھانے کے پیکٹ ہوتے۔ بہن بھائی خوشی سے بھاگتے ہوئے میرے پاس آتے۔ دیدی آج کیا لائی ہو؟ میں ان کے ہاتھوں میں کھانا تھماتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ یہ ہنسی کتنا عارضی ہے، کل اگر کھانا نہ ملا تو۔ ایک دن جب میں حویلی سے نکلی میرا دل بھاری تھا۔ پورے دن کی مشقت کے بعد بھی میں جانتی تھی کہ یہ سب عارضی سہارا ہے۔ بارش کے دن تھے، راستے میں پانی جمع تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم رکھ رہی تھی کہ سامنے سے ایک شخص آ گیا، وہی بکھرے بالوں والا پاگل، کپڑے پھٹے پرانے، چہرے پر مٹی اور بارش کا پانی۔ وہ میرے سامنے آ کر رکا اور ہاتھ پھیلا دیا۔ پانی، مجھے پانی دو۔ اس کی آواز بھاری تھی مگر اس میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ میں چونک گئی۔ میرے ہاتھ میں ایک پرانی بوتل تھی جو میں ہمیشہ ساتھ رکھتی تھی۔ میں نے لمحہ بھر سوچا، پھر بوتل اس کے سامنے کر دی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بوتل پکڑی اور ایک ہی سانس میں آدھی ختم کر دی۔ پانی پینے کے بعد وہ نیچے بیٹھ گیا اور بچوں کی طرح زمین پر انگلیوں سے کچھ بنانے لگا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ اپنی ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی۔ میرے دل میں خوف کی بجائے عجیب سا سکون آیا۔ نہ جانے کیوں میں ہنس دی اور اس لمحے مجھے خود پر حیرت ہوئی۔ یہ کون تھا؟ کیوں میں ایک اجنبی پاگل کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی؟ میں نے چلتے چلتے خود سے کہا، اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو مجھے بے وجہ ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ گھر پہنچی تو بہن بھائی ہمیشہ کی طرح دروازے پر کھڑے تھے۔ دیدی آج دیر کیوں ہو گئی؟ میں نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ راستے میں بھیگ گئی تھی اس لیے۔ انہوں نے میرے ہاتھوں سے کھانے کے پیکٹ لیے اور کمرے کی طرف بھاگ گئے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل پھر جمع ہو رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا، یہ زندگی کب تک ایسے چلے گی؟ ایک طرف حویلی کا غرور جہاں سے مجھے صرف کھانے کے چند ٹکڑے ملتے ہیں، دوسری طرف میرا چھوٹا سا گھر جہاں بھوک کے باوجود سکون ہے، اور اب اس اجنبی پاگل کی پرچھائی جو جانے کیوں میرے دل کے کسی کونے کو چھو گئی۔ اس دن بھی میں حویلی سے نکلی تو شام ڈھل چکی تھی۔ آسمان پر گہرے بادل تھے اور ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ہلکی ہلکی بارش پڑنے لگی تھی۔ سردیوں کی وہ شام جلد ہی اندھیرے میں بدل گئی۔ بیگم صاحبہ نے حسب معمول کھانے کے کچھ پیکٹ ہاتھ میں پکڑا دیے اور کہا، کل ذرا جلدی آ جانا، صبح سے مہمان آ رہے ہیں۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور دروازے سے باہر آ گئی۔ گلی سنسان تھی، زیادہ تر گھروں کے دروازے بند تھے۔ بارش نے ماحول کو اور بھی سنجیدہ بنا دیا تھا۔ میرے قدم پانی میں چھپ چھپ کی آوازیں نکال رہے تھے۔ میں نے شال کو کندھے پر اچھی طرح لپیٹا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ ہر طرف عجیب سی خاموشی تھی۔ بارش کی بوندیں چھت اور دیواروں سے ٹکرا کر آواز پیدا کر رہی تھیں، مگر اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی۔ میں نے اپنے دل کو بہلانے کے لیے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ قدم چلی ہی تھی کہ اچانک پھر وہی احساس جاگا، جیسے کوئی میرے پیچھے ہے۔ میں نے گردن جھکائے، قدم تیز کیے، مگر وہ چاپ میرے کانوں تک صاف پہنچی۔ پانی میں کسی اور کے جوتے کی آواز، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے آہستگی سے پلٹ کر دیکھا۔ اندھیرے اور بارش کے پردے کے پیچھے ایک سایہ حرکت کر رہا تھا۔ میرے قدم رک گئے، سایہ واضح ہوا تو میں ٹھٹک گئی۔ وہی پاگل، بکھرے بال، بھیگے کپڑے اور وہی پراسرار انداز۔ اس بار میں بالکل خاموش نہ رہی۔ میں نے اپنی ہمت جمع کی اور بلند آواز میں کہا، تم پھر میرے پیچھے کیوں آ گئے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ وہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا، پھر ہنسا، ایک کھوکھلی سی ہنسی جو اندھیرے میں اور بھی ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ اس نے تالیاں بجائیں اور زمین پر پانی کو ہاتھ سے چھپاکنے لگا، جیسے کوئی کھیل کھیل رہا ہو۔ میرے اندر خوف تو تھا، مگر میں نے خود کو قابو میں رکھا۔ میں نے قدم آگے بڑھائے اور کہا، میرا پیچھا مت کرو، میں کسی کا نقصان نہیں کرتی، تم بھی مجھے نقصان نہ پہنچاؤ۔ وہ ہنسی کے بعد اچانک سنجیدہ ہوا اور بولا، میں نقصان نہیں کرتا، میں تو بس دیکھتا ہوں۔ میں چند لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ یہ جواب مجھے اور بھی عجیب لگا۔ میں نے رخ پھیر لیا اور تیز قدموں سے چلنے لگی، مگر وہ پھر پیچھے چلنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کی چاہ پانی میں گونجتی رہی۔ میں نے کانوں کو ڈھانپا اور دل ہی دل میں دعا مانگی کہ کسی طرح یہ راستہ ختم ہو۔ اندھیرا اب گہرا ہو چکا تھا، بارش تیز ہونے لگی تھی۔ گلی کے کونے پر ایک درخت جھوم رہا تھا، اس کے سائے میں وہ پاگل اور بھی خوفناک لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا اگر بھاگوں گی تو شاید وہ بھی بھاگ کر میرے قریب آ جائے گا۔
اس لیے میں نے ہمت کر کے سیدھا چلتے رہنے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں پانی اتنا بھر گیا تھا کہ میرے جوتے بار بار پھسلتے۔ ایک جگہ تو میرا پیر کیچڑ میں دھنس گیا۔ میں نے جلدی سے شال سمیٹی اور آگے بڑھی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ پاگل اب بھی چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ اس کی آنکھیں بارش میں چمک رہی تھیں۔ تم کیوں پیچھے آ رہے ہو؟ میں نے ایک بار پھر زور سے کہا۔ وہ رکا، زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ پانی میں ڈبو کر بولا، بارش، یہ بارش اچھی ہے۔ میں کچھ لمحے کے لیے حیران ہوئی۔ اس کے الفاظ عجیب تھے مگر لہجہ بالکل بچوں جیسا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور 30 قدم بڑھا دیے۔ میری نظریں اب دور میرے گھر کے دروازے پر تھیں۔ دل چاہتا تھا جلدی پہنچ جاؤں۔ بارش نے سب کچھ دھندلا دیا تھا مگر میرا راستہ وہی تھا۔ چند گلیاں عبور کرنے کے بعد میں اپنے محلے کے قریب پہنچی۔ سانسیں تیز تھیں، دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر آخری بار دیکھا۔ وہ پاگل اب بھی وہیں کھڑا تھا مگر مزید قریب نہ آیا۔ میں نے سکون کی ایک آہ بھری اور آگے بڑھی، لیکن جیسے ہی اپنے گھر کے قریب پہنچی میرا دل پھر دھڑکنے لگا۔ گھر کے سامنے پہنچی تو قدم رک گئے۔ دروازہ کھلا تھا، آدھا سا اندر کی طرف دھکیلا ہوا۔ میں تو ہمیشہ جاتے وقت اسے اندر سے بند کرتی تھی۔ میں نے دروازہ دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ کمرے میں ہلکا سا اندھیرا تھا مگر بہن بھائی اپنی چھوٹی سی چرپائی پر سو رہے تھے۔ ان کے چہروں پر سکون تھا اور میں نے سکون کی ایک سانس لی۔ بارش کی بوندیں اب بھی چھت کے سوراخوں سے ٹپک رہی تھیں اور زمین پر چھوٹے چھوٹے چھپڑ بن گئے تھے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑے کھانے کے پیکٹ ایک طرف رکھے اور آہستہ سے انہیں جگانے لگی۔ اٹھو، دیکھو کھانا لائے ہوں۔ چھوٹا بھائی آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ دیدی، اتنی دیر کیوں کر دی؟ ہمیں بہت بھوک لگی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ معاف کرنا، راستہ لمبا ہو گیا تھا۔ چھوٹی بہن نے پیکٹ کھولا تو خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ وہ دونوں جلدی جلدی کھانے لگے۔ میں انہیں دیکھتی رہی۔ ان کی خوشی میرے لیے سب سے بڑی راحت تھی۔ میں نے ایک کونے میں بیٹھ کر شال نچوڑی اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ کم از کم آج رات انہیں بھوکا نہیں سونا پڑے گا۔ کھانے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ کر سو گئے۔ میں نے پیکٹ سمیٹے اور کمرے کی بتی بجھا دی۔ اندھیرا اور بارش کی آوازوں نے ماحول کو اور بھی گہرا بنا دیا تھا۔ میں چرپائی کے قریب بیٹھی سوچ رہی تھی کہ دن کیسے گزر رہے ہیں۔ حویلی کا کام، بیگم صاحبہ کی سختی اور وہ اجنبی پاگل جس کی آنکھوں نے میرا سکون چھین لیا تھا۔ اچانک میرے بدن میں سرد لہر دوڑ گئی۔ سامنے چرپائی کے پاس جہاں میرے بہن بھائی سوئے ہوئے تھے کوئی کھڑا تھا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، وہی پاگل، بھیگا ہوا وجود، بکھرے بال اور اندھیرے میں جلتی آنکھیں۔ میرے حلق سے چیخ نکلنے ہی والی تھی۔ میں پیچھے ہٹی، ہاتھ دیوار سے لگ گیا۔ یہاں کیسے آ گئے تم؟ میں نے تو دروازہ بند کیا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس کھڑا مجھے گھورتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرخی، وہی سلگتا منظر۔ میرے قدم کانپنے لگے۔ میں نے پھر چیخنے کی کوشش کی مگر اس لمحے کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے ہکا بکا کر دیا۔ اس کا وجود بدلنے لگا، بکھرے بال جیسے غائب ہونے لگے، کپڑوں کی چھیتڑیاں ایک دم سے بہترین لباس میں بدل گئیں، چہرے پر وحشت کی جگہ ایک عجیب کشش ابھر آئی۔ میرے سامنے اب وہی پاگل نہیں تھا بلکہ ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ اس کا قد لمبا، لباس چمکتا ہوا اور آنکھوں میں ایسی روشنی کہ میں پلک جھپکنا بھول گئی۔ میری زبان لڑکھڑائی۔ یہ کیا ہے؟ تم کون ہو؟ وہ آہستہ سے مسکرایا۔ اس کی آواز گہری تھی مگر نرم۔ میں پاگل نہیں ہوں۔ تم جسے پاگل سمجھتی رہی وہ دراصل میرا پردہ تھا۔ میں کانپتے ہوئی بولی۔ پھر تم ہو کون؟ اس نے سینہ تان کر کہا۔ میں شہنشاہ جنات ہوں۔ میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے، دماغ خالی ہو گیا۔ میں نے سوچا شاید خواب دیکھ رہی ہوں یا بارش اور تھکن نے مجھے وہم میں ڈال دیا ہے، مگر وہ نوجوان سامنے کھڑا تھا، اتنا حقیقی کہ اس کی سانسوں کی ہلکی سی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دیوار پکڑ کر سہارا لیا۔ جن، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بولا۔ ہاں، میں جن ہوں اور پاگل کی شکل میں اس بستی میں رہ رہا تھا۔ تم انسانوں کو میرا اصل روپ دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا، میری جھونپڑی میں کیوں آئے ہو؟ میرے پیچھے کیوں چلتے رہے ہو؟ وہ ایک قدم قریب آیا اور بولا، کیونکہ تم ہی وہ وجہ ہو جس کے لیے میں یہاں رکا تھا۔ تم نے میری آنکھوں کو پہلی بار سکون دیا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر کہا، رکو، آگے مت جاؤ، یہ سب جھوٹ لگ رہا ہے۔ اگر تم جن ہو تو یہاں کیوں آئے؟ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ وقت آنے پر سب کچھ بتاؤں گا، لیکن ایک بات تمہیں آج جاننا ضروری ہے۔ میں پاگل نہیں ہوں، کبھی بھی نہیں۔ یہ دنیا کے لوگوں کی آنکھوں کے لیے ایک پردہ تھا۔ اصل حقیقت آج تمہارے سامنے ہے۔
میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بہن بھائی چارپائی پر بے خبر سو رہے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی کہ اگر یہ شخص یا یہ جن کچھ کر بیٹھا تو۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، میری فیملی کو کچھ مت کہنا، اگر تم واقعی طاقتور ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ رک گیا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری۔ میں نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ میرے لبوں پر خاموشی چھا گئی۔ کمرے کا اندھیرا اور بارش کی گونج اس ملاقات کو اور بھی غیر حقیقی بنا رہی تھی۔ میں دیوار سے لگ کر کھڑی رہی اور سوچتی رہی کہ یہ کون سی دنیا میرے سامنے کھل رہی ہے۔ میں دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی اور سامنے وہ اجنبی نوجوان جس نے خود کو شہنشاہ جنات کہا تھا، اپنی پراسرار آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا۔ بارش کی آواز اب بھی چھت سے ٹپک رہی تھی، مگر کمرے کے اندر وقت جیسے تھم گیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی بلند ہو گئی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا وہ بھی سن رہا ہوگا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، اگر تم واقعی انسان نہیں تو پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ میرا پیچھا کیوں کرتے رہے ہو؟ وہ آہستہ سے چارپائی کے قریب آیا، مگر میرے بہن بھائیوں پر نظر ڈال کر رک گیا۔ پھر نرم لہجے میں بولا، ڈرو مت نور، میں تمہارے گھر کو نقصان پہنچانے نہیں آیا، میں تو اپنی حقیقت تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، حقیقت؟ وہ بولا، ہاں حقیقت۔ تم نے مجھے کئی بار حویلی کے آس پاس دیکھا ہوگا۔ وہ پرانا برگد کا درخت جو حویلی کے پچھلے حصے میں ہے، وہی میرا مسکن ہے۔ کئی مہینوں سے میں وہاں رہ رہا ہوں۔ انسانوں کی دنیا میں آنے کی اجازت مجھے ہر وقت نہیں ملتی، بس خاص مقصد کے لیے آنا پڑتا ہے۔ میرے ہونٹ خشک ہو گئے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں یہاں اپنی شہزادی کی تلاش میں آیا تھا۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے قدم پیچھے ہٹایا۔ شہزادی؟ اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ اس کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو جان گیا تھا کہ میری تلاش ختم ہو گئی۔ تم ہی وہ شہزادی ہو جس کے لیے میں انسانوں کی دنیا میں آیا ہوں۔ میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں ایک عام لڑکی ہوں، غریب گھر کی بیٹی، نوکرانی۔ میرے اندر شہزادی والی کوئی بات نہیں۔ وہ ذرا قریب ہوا، اس کی آنکھوں میں چمک تیز ہو گئی۔ تمہیں اندازہ نہیں نور، انسانوں کے بادشاہوں کی نہیں بلکہ دل کی شہزادیاں ہوتی ہیں، اور میرے دل نے تمہیں چن لیا ہے۔ میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، بس کرو، یہ سب کہانیاں ہیں، تم جن ہو یا کچھ اور، مگر یہ سب سچ نہیں ہو سکتا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، یہ کہانیاں نہیں، حقیقت ہے۔ تمہارے ابا جب زندہ تھے تو اکثر اس درخت کے پاس سے گزرتے تھے۔ میں نے پہلی بار تمہیں بچپن میں دیکھا تھا جب تم ان کے ساتھ آتی تھی۔ تب میں نے دل میں کہا تھا کہ ایک دن یہی لڑکی میری ہوگی، لیکن اس وقت تم بچی تھی، مجھے انتظار کرنا تھا۔ میرے قدم لرز گئے۔ تم مجھے بچپن سے جانتے ہو؟ وہ سر ہلا کر بولا، ہاں، مگر میں قریب نہیں آ سکتا تھا، بس تمہیں دیکھتا رہا۔ جب تم بڑی ہوئی اور حویلی میں کام کرنے لگی تب مجھے موقع ملا کہ قریب آ سکوں، اسی لیے پاگل کا روپ دھارا تاکہ تم مجھے پہچان نہ سکو، مگر میں تمہارے آس پاس رہ سکوں۔ میرے دل میں خوف اور حیرت کا طوفان برپا تھا۔ میں نے کہا، یہ سب سن کر بھی میرا دل مان نہیں رہا۔ ایک جن اور ایک انسان، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ آگے بڑھا اور آہستہ سے بولا، ممکن ہے نور، کیونکہ میرا دل انسانوں کی طرح دھڑکتا ہے۔ تم سے ملنے کے بعد تو اور بھی تیز دھڑکنے لگا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں واقعی ایک عجیب کشش تھی۔ وہ روشنی جو بجلی کڑکنے پر میں نے پہلی بار دیکھی تھی اب بھی موجود تھی، لیکن اس بار وہ روشنی خوفناک نہیں لگ رہی تھی، بلکہ جیسے مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ میں ڈری ہوئی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم پر یقین کروں یا نہیں۔ وہ ایک لمحہ خاموش رہا، پھر بولا، تمہیں یقین دلانے کے لیے میرے پاس وقت ہے، مگر اب اتنا جان لو، میں پاگل نہیں، شہنشاہ جنات ہوں، اور تم میری دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ میرے لب کام پہ۔ میں نے کہا، میں صرف اپنے بہن بھائیوں کے لیے جیتی ہوں، ان کے سوا میری زندگی میں کچھ نہیں۔ وہ مسکرایا، میں جانتا ہوں، اور اسی لیے تم مجھے پسند آئے ہو، اپنی قربانی، اپنی محبت، اپنے ہمت کی وجہ سے۔ ایک دن تم خود مانو گی کہ تم ہی میری شہزادی ہو۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ بارش کی آواز پس منظر میں مدھم ہو چکی تھی، مگر کمرے کا سکوت اور اس کی آنکھوں کی روشنی میرے دل میں گھر کرنے لگی۔ تمہیں ایک بات صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میرے کانوں نے یہ الفاظ سنے تو جیسے جسم میں بجلی دوڑ گئی۔ میں نے قدم پیچھے ہٹایا اور کانپتی آواز میں کہا، محبت؟ یہ کیسی باتیں ہیں؟ تم انسان نہیں ہو، اور
میں ایک عام لڑکی ہوں، یہ ممکن ہی نہیں۔ وہ مسکرایا جیسے میرے انکار کی توقع پہلے سے ہو۔ محبت کے لیے ممکن اور ناممکن کی قید نہیں ہوتی۔ تمہارے دل کو ابھی یقین نہیں، مگر ایک دن یہی دل میری آواز پہچان لے گا۔ میں نے نظریں پھیر لی۔ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف دکھ دیکھے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں کہ خوابوں میں کھو سکوں۔ میرے بہن بھائی میری ذمہ داری ہیں، ان کے لیے ہی جی رہی ہوں۔ وہ ایک لمحہ خاموش رہا، پھر آہستگی سے بولا، اور یہی تو وجہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تمہاری قربانی، تمہاری ہمت، تمہاری آنکھوں میں چھپا ہوا دکھ، وہ سب مجھے اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ کیسی باتیں ہیں؟ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کے لہجے میں جھوٹ کا سایہ تک نہیں تھا۔ وہ ایک قدم قریب آیا۔ نور، میری آنکھوں میں دیکھو اور بتاؤ، کیا تمہیں یہاں ذرا سا بھی خوف محسوس ہوتا ہے؟ میں نے ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ روشنی جسے میں پہلے آگ سمجھتی تھی اب کسی اور طرح کی لگ رہی تھی، جیسے اس میں سکون بھی تھا، طاقت بھی، اور عجیب سا پیار بھی۔ میرے ہونٹ کپ کپائے۔ مجھے ڈر لگتا ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ ڈرو مت، جس سے محبت کی جاتی ہے اسے نقصان نہیں پہنچایا جاتا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، میری سوچیں بکھر گئیں۔ ایک طرف عقل کہہ رہی تھی کہ یہ سب دھوکہ ہے، ایک جن کی چال ہے، لیکن دوسری طرف دل ماننے پر آمادہ نہیں تھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میں تم سے محبت نہیں کرتی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ وہ ہنس دیا۔ اس کی ہنسی میں عجیب سکون تھا، جیسے اسے میرے انکار سے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ محبت زبردستی نہیں ہوتی نور، لیکن تمہارے دل کی خاموشی مجھے سب بتا دیتی ہے۔ یہ خاموشی ایک دن بھولے گی، اور جب بولے گی تو صرف میرا نام لے گی۔ میرے اندر عجیب کشمکش تھی۔ میں نے رخ پھیر لیا اور کمرے کے کونے کی طرف چلنے لگی، مگر قدم بھاری لگ رہے تھے۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں نے خود کو بہلانے کے لیے کہا، یہ سب قریب ہے۔ اس کی آنکھوں کی روشنی بس مجھے بہکانے کے لیے ہے۔ مجھے اپنی ذمہ داریاں یاد رکھنی ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں نے بہن بھائیوں کی طرف دیکھا، ان کے معصوم چہرے نیند میں مسکراتے ہوئے لگے، اور اس لمحے مجھے عجیب سا احساس ہوا، جیسے وہ سکون جو ان کے چہروں پر ہے کسی نہ کسی طرح اس شخص سے جڑا ہوا ہے۔ میں نے پلٹ کر دوبارہ اس نوجوان کو دیکھا۔ وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں چاہ کر بھی اس کی آنکھوں کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ وہ بولا، نور، میں زیادہ دیر نہیں رکتا، لیکن یہ بات دل میں رکھنا، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ چاہے تم انکار کرو، چاہے تم بھاگ جاؤ، میرا سایہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ میں نے کچھ نہ کہا، میرے پاس الفاظ ہی نہیں تھے۔ دل اور دماغ کی لڑائی نے مجھے گونگا کر دیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے کمرے کی طرف پلٹا۔ اس کے قدموں کی چاپ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ یہی ہے، کہیں قریب، مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے شال کو اپنے گرد لپیٹا اور آنکھیں بند کر لی۔ دل کی دھڑکن اب بھی بے قابو تھی۔ اس کے الفاظ بار بار ذہن میں گونج رہے تھے۔ اس رات میں سو نہ سکی۔ کبھی بہن بھائیوں کے پاس جا کر بیٹھتی، کبھی کھڑکی کے باہر اندھیرے کو گھورتی، مگر جہاں بھی دیکھتی اس کی آنکھوں کی روشنی میرا پیچھا کرتی۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدلنے لگا۔ میں نے چاہا تھا کہ اس کی باتوں کو نظر انداز کروں، خود کو یقین دلاؤں کہ یہ محض وہم ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کی موجودگی نے میرے دن اور راتوں کو بدل کر رکھ دیا۔ اب میں جہاں بھی جاتی، جیسے کوئی پوشیدہ طاقت میرے ساتھ چلتی۔ ایک صبح جب میں حویلی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، تو وہی نوجوان میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ نہ کوئی آواز، نہ کوئی دروازے کی چاپ، بس اچانک وہ موجود تھا۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تم یوں اچانک آ جاتے ہو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ مسکرایا، میں تمہیں ڈرانے نہیں آیا، آج تمہیں خبر دینی ہے۔ اب تمہارے بہن بھائی اس محلے کے اسکول میں پڑھیں گے۔ میں نے حیرانی سے کہا، کیا اسکول؟ مگر کیسے؟ فیس کہاں سے آئے گی؟ کتابیں، یونیفارم، یہ سب کیسے ہوگا؟ اس نے نرمی سے کہا، یہ سب میرا کام ہے، میں نے انتظام کر دیا ہے، کل سے وہ اسکول جا سکیں گے۔ میرے لب کانپ گئے، مگر میں تمہارا قرض کیسے اتاروں گی؟ وہ قریب آ کر بولا، محبت قرض نہیں ہوتی نور، یہ تو صرف آغاز ہے۔ اگلے دن واقعی میرے بہن بھائی اسکول جانے لگے۔ ان کے چہروں پر خوشی دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ چھوٹا بھائی یونیفارم پہن کر میرے سامنے گھومنے لگا۔ دیدی، دیکھو میں کیسا لگ رہا ہوں۔ میں نے اس کے ماتھے کو چوما۔ بہت اچھے لگ رہے ہو، جیسے کوئی شہزادہ۔ چھوٹی بہن کتابوں کو بار بار کھول کر دیکھتی۔ دیدی، یہ سب میرا ہے نا، کوئی لے تو نہیں جائے گا؟ میں نے مسکرا کر کہا، یہ سب تمہارا ہے،
اب تم بھی پڑھو گی اور بڑے بڑے خواب دیکھو گی۔ ان کی خوشی میرے لیے سب سے بڑی نعمت تھی، مگر ساتھ ہی دل میں ایک سوال تھا، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے لمحوں میں ہماری تقدیر بدل دی؟ میں نے حویلی جانا جاری رکھا، مگر دل اب وہ بوجھ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہاں کے بڑے بڑے کمروں میں رہنے کے باوجود میرا جی گھبرا جاتا۔ ایک دن بیگم صاحبہ نے پھر ٹوک دیا، نور، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ روز دیر سے آتی ہو، اگر کام نہیں کرنا تو سیدھی طرح کہہ دو۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ بیگم صاحبہ، میں نے آج سوچا ہے کہ اب یہ کام چھوڑ دوں۔ وہ چونکی، چھوڑ دو گی؟ اور کھاؤ گی کہاں سے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کھانے کا بندوبست اب کہیں اور سے ہو رہا ہے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، بس حالات بدل گئے ہیں۔ بیگم صاحبہ طنزیہ ہنسی، ہاں واقعی بدل گئے ہیں۔ پہلے بھوکی پیاسی گھومتی تھی، اب لگتا ہے خزانہ مل گیا ہے۔ میں خاموش رہی۔ ان کے الفاظ میرے دل کو چیر گئے، لیکن سچ یہی تھا کہ وہ درست سوچ رہی تھی۔ میری زندگی میں واقعی ایک پوشیدہ خزانہ آ چکا تھا، مگر وہ خزانہ کوئی سونے چاندی کا نہیں، بلکہ وہ اجنبی تھا جس نے خود کو شہنشاہ جنات کہا تھا۔ جب میں نے حویلی کا کام چھوڑا تو محلے والے حیران رہ گئے۔ ایک عورت نے راستے میں روک کر کہا، نور، سنا ہے تم نے کام چھوڑ دیا، اب گزارا کیسے ہوگا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اللہ نے اور در کھول دیے ہیں۔ ایک اور نے سرگوشی کی، یہ کیسے ممکن ہے؟ کل تک تو یہ لڑکی کھانے کے لیے بھی دوسروں پر نظر رکھتی تھی، اور آج اس کے بچے اسکول جا رہے ہیں۔ گلی کے کونے پر بیٹھے کچھ مرد بھی باتیں کر رہے تھے۔ کچھ تو ہے، ورنہ حالات اتنے جلدی نہیں بدلتے۔ ان سب باتوں سے میرا دل کانپتا تھا۔ میں سچ نہیں بتا سکتی تھی۔ کون یقین کرتا کہ میری زندگی میں ایک جن آیا ہے جو میری تقدیر بدل رہا ہے؟ لوگ تو مجھے ہی پاگل سمجھ لیتے۔ رات کو جب میں نے بہن بھائیوں کو سوتے دیکھا تو دل میں شکر کے جذبات اٹھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، یہ کون سی مصلحت ہے؟ یہ کون سا راستہ ہے جس پر مجھے ڈال دیا ہے؟ اسی وقت وہ نوجوان پھر میرے سامنے آ گیا۔ اس کا لباس دمک رہا تھا اور چہرے پر سکون تھا۔ میں نے کہا، محلے والے سوال پوچھتے ہیں، لوگ شک کرتے ہیں، میں کیا جواب دوں؟ وہ نرم آواز میں بولا، لوگ سوال کرتے رہیں گے، لیکن تم بس اتنا جان لو کہ اب تم اکیلی نہیں ہو۔ تمہاری ہر مشکل میرے ہونے سے آسان ہوگی۔ میرے دل نے پھر دھڑکنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور لمحہ بھر کے لیے اپنی ساری الجھنیں بھول گئی۔ ایک رات جب میں نے بہن بھائیوں کو سلایا اور کمرے میں خاموشی چھا گئی تو وہ پھر سامنے آ گیا۔ اس بار اس کے چہرے پر پہلے سے زیادہ سنجیدگی تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا، تم اچانک آ جاتے ہو، دل دہل جاتا ہے۔ وہ مسکرایا نہیں بلکہ سیدھے لہجے میں بولا، نور، آج میں ایک فیصلہ سنانے آیا ہوں۔ میری سانس رک گئی۔ فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ وہ قریب آیا، آنکھوں میں روشنی اور لہجے میں عزم تھا۔ میں چاہتا ہوں تم میری بیوی بنو۔ میں تمہیں شادی کی پیشکش کر رہا ہوں۔ میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ میں نے آنکھیں جھپکی، الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر کچھ نہ کہا گیا۔ آخر لرزتی آواز میں بولی، شادی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تمہاری دنیا کی نہیں، اور میرے بہن بھائی، میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ پرسکون انداز میں بولا، میں جانتا ہوں تمہارے لیے سب سے بڑی ذمہ داری تمہارے بہن بھائی ہیں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں انہیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہارے ساتھ انسانی دنیا میں رہوں گا۔ تمہارا گھر، تمہارے بہن بھائی، سب کچھ وہی رہے گا۔ میں نے بے یقینی سے کہا، مگر تم جن ہو، کیا تم یہ سب کر سکتے ہو؟ وہ مسکرایا، میں نے اب تک جو کیا، کیا تم نے سوچا تھا ممکن ہوگا؟ تمہارے بہن بھائی اسکول جا رہے ہیں، تمہارے گھر کے دن بدل گئے ہیں، اور یہ سب تمہیں چھوڑے بغیر ہوا ہے۔ تمہارا یقین چاہیے، بس۔ میرے دل میں طوفان تھا۔ ایک طرف وہ خوف تھا جو اس کی حقیقت سے جڑا تھا، اور دوسری طرف وہ سکون جو اس کے ساتھ ہونے سے ملتا تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ اگر میں ہاں نہ کہوں تو؟ اس نے لمحہ بھر خاموشی کے بعد کہا، میں انتظار کروں گا۔ محبت زبردستی نہیں ہوتی، مگر میرا دل کہتا ہے کہ ایک دن تم ہاں ضرور کہو گی۔ میں نے بہن بھائیوں کی طرف دیکھا جو بے خبر سو رہے تھے۔ ان کی زندگی کی ہر خوشی اس کی مدد سے جڑی تھی۔ اگر میں انکار کر دوں تو کیا وہ سب چھن جائے گا؟ یہ سوال میرے اندر بار بار گونج رہا تھا۔ رات کو جب وہ دوبارہ آیا تو میں نے جھجکتے ہوئے کہا، میں نے بہن بھائیوں کو کچھ نہیں بتایا، بس یہی کہا کہ کوئی نیک انسان ہماری مدد کرتا ہے۔ وہ مطمئن انداز میں بولا، یہی بہتر ہے، وقت آئے گا تو سب جان لیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھو نور، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا،
میں ڈرتی ہوں، اگر میں نے تم سے ہاں کہہ دی تو میری دنیا اور تمہاری دنیا کا فرق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لوگ سوال کریں گے، محلہ باتیں بنائے گا۔ وہ قریب آیا اور بولا، لوگوں کی باتوں سے زیادہ اہم تمہارا دل ہے۔ تمہارا دل جس دن مان گیا ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ میری نظریں اس کی آنکھوں پر جا ٹھہری۔ وہاں وہی روشنی، وہی کشش تھی جس سے میں نظریں چرا نہیں سکتی تھی۔ دل میں عجب کیفیت اٹھ رہی تھی۔ میں نے زبان سے کچھ نہ کہا، مگر دل نے محسوس کیا کہ وہ جو کہہ رہا ہے شاید وہی میری تقدیر ہے۔ میرے دل کی الجھنیں بڑھتی رہیں۔ ہر رات وہ میرے سامنے آتا اور اپنے الفاظ دہراتا، اور ہر دن میں بہن بھائیوں کے چہروں پر سکون دیکھ کر سوچتی کہ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ آخر ایک شام اس نے کہا، نور، تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ محبت کا دھورا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی بنو، میری دنیا اور تمہاری دنیا ایک ہو جائے۔ میں نے آنکھیں جھکا لی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ڈرتی ہوں، مگر اب لگتا ہے شاید یہ ڈر ہمیشہ میرا پیچھا کرے گا۔ وہ بولا، ڈر ختم نہیں ہوتا، ہمت اسے کمزور کرتی ہے، اور ہمت تمہارے اندر ہے۔ میں نے بہن بھائیوں کو سوچا، ان کا مستقبل، ان کی معصوم ہنسی، اور دل نے پہلی بار ہاں کی طرف قدم بڑھایا۔ اگلے دن میں نے بہن بھائیوں کو اپنے پاس بٹھایا۔ چھوٹی بہن نے پوچھا، دیدی تم اتنی خاموش کیوں آج کل؟ میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ میں تم دونوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی، مگر تمہیں ایک بات سمجھنی ہوگی۔ وہ نیک انسان جو ہماری مدد کرتا ہے اب چاہتا ہے کہ ہمارا سایہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہے۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ چھوٹے بھائی نے حیرانی سے کہا، شادی؟ مگر ہم اکیلے تو نہیں رہ جائیں گے نا؟ میں نے اس کی گال تھپ تھپائے۔ نہیں، وہ وعدہ کر چکا ہے کہ ہم سب ساتھ رہیں گے۔ یوں میری ہچکچاہٹ ایک نئے راستے میں بدل گئی۔ شادی سادگی سے ہوئی، نہ بڑے جلوس، نہ ڈھول تاشے، بس چند گواہ اور میرے بہن بھائی۔ وہ انسانی روپ میں تھا، خوبصورت لباس پہنے جیسے کہ سیار جہان کا دلہا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، مگر عجیب سکون بھی تھا۔ مگر محلے والوں کے لیے یہ سب آسان نہیں تھا۔ خبر پھیلتے ہی سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ ایک عورت نے دوسرے سے کہا، یہ لڑکی اچانک کیسے بدل گئی؟ نہ گھر میں فاقے رہے نہ پریشانی، اور اب شادی بھی ایسے آدمی سے جو کہیں سے آیا ہے، جسے کوئی جانتا بھی نہیں۔ کچھ مرد گلی کے کونے پر کھڑے باتیں کر رہے تھے، یہ سب مشکوک ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، کوئی پیسے والا ہوگا یا کوئی راز چھپا رہا ہے۔ یہ شور دن بدن بڑھتا گیا۔ لوگ ہمیں دیکھتے تو اشارے کرتے، باتیں بناتے۔ ایک دن میری ہمسائے نے براہ راست کہہ دیا، نور، تم نے سوچا بھی کیسے کہ ہم مان لیں گے؟ نہ اس کا کوئی خاندان، نہ کوئی پہچان، کل کو یہ تمہیں چھوڑ دے تو؟ میں نے نظریں جھکا لی، جواب نہ دیا، مگر وہ میرے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے نرمی مگر اعتماد کے ساتھ کہا، مجھے پہچاننے کے لیے خاندان یا پہچان نہیں چاہیے، میرے عمل ہی میرا تعارف ہے۔ وقت سب کو یقین دلائے گا، اور وقت نے سب بدل دیا۔ وہ محلے کے ہر گھر کے قریب جانے لگا، کبھی کسی کے بیمار بچے کے لیے دوا لے آتا، کبھی کسی کے ٹپکتے کمرے کی مرمت کرا دیتا۔ ایک دن ایک بڑھیا کی لاٹھی ٹوٹ گئی تو اس نے فوراً نئی لاٹھی لا کر دی۔ محلے کے لوگ حیران رہ گئے کہ یہ اجنبی ہر دکھ بانٹنے کے لیے کیسے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ ایک رات محلے میں شور مچ گیا، ایک گھر میں آگ لگ گئی تھی، سب گھبراہٹ میں دوڑ رہے تھے۔ وہ آگے بڑھا اور پلک جھپکتے ہی پانی کا انتظام کر کے شعلے بجھا دیے۔ لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے رہ گئے، کوئی سمجھ نہیں سکا کہ اس نے یہ سب اتنی جلدی کیسے کیا۔ اس کے عمل نے دل بدلنے شروع کر دیے۔ جو کل تک اعتراض کرتے تھے آج تعریف کرنے لگے۔ ایک بوڑھے نے کہا، اگر یہ اجنبی بھی ہے تو ہمارے اپنے سے بڑھ کر ہے۔ محلے کی عورتیں بھی کہنے لگیں، نور خوش نصیب ہے، اسے ایسا شوہر ملا ہے جو نہ صرف اپنے گھر کا بلکہ پورے محلے کا سہارا ہے۔ میں یہ سب سنتی اور چپ رہتی، دل میں سکون کی لہر اترتی۔ جن زاد نے اپنے وعدے کے مطابق سب کو یقین دلا دیا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں، مگر نقصان پہنچانے والا بھی نہیں۔ شادی کے بعد زندگی نے جیسے ایک نیا روپ اختیار کر لیا تھا۔ گھر کی تنگی دور ہونے لگی، بہن بھائی اسکول جاتے، محلے والے اب نفرت کی بجائے عزت کی نگاہ سے دیکھتے، اور میں دن رات دل ہی دل میں شکر ادا کرتی۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ رہتا، میرے ہر مسئلے کا حل نکالتا۔ مجھے لگتا جیسے برسوں کی تھکن اور دکھ دھوپ میں پگھل کر ختم ہو گئے ہیں، مگر سکون کی اس فضا میں ایک نئی الجھن نے جنم لیا۔ یہ الجھن ہر مہینے ایک ہی رات کو سامنے آتی تھی، 14ویں کی رات۔ پہلی بار یہ واقعہ شادی کے کچھ دن بعد پیش آیا۔
میں رات کو کمرے میں بیٹھی تھی، بہن بھائی اپنے کمرے میں سو چکے تھے، باہر پورا محلہ خاموش تھا اور کھڑکی سے چاندنی اندر اتر رہی تھی۔ اچانک میری پلکیں بھاری ہونے لگی، مجھے لگا جیسے کسی نے آنکھوں پر بوجھ رکھ دیا ہو۔ میں نے کہا کچھ دیر جاگ لیتی ہوں، اتنی جلدی نیند کیوں آ رہی ہے؟ مگر پلکیں بند ہو گئیں اور میں گہری نیند میں ڈوب گئی۔ جب آنکھ کھلی تو صبح کا وقت تھا۔ میں نے پہلو بدلا تو وہ میرے پاس بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں تھکن تھی مگر چہرے پر مسکراہٹ۔ میں نے حیرت سے پوچھا تم پوری رات جاگتے رہے؟ وہ دھیرے سے بولا نہیں، بس یوں ہی بیٹھ گیا تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے، مگر اگلی 14ویں کو پھر یہی ہوا۔ جیسے ہی چاند پورا ہوا میری آنکھوں پر نیند کا غیبی غلاف چھا گیا، اور جب صبح جاگی تو وہ پھر میرے پاس موجود تھا۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے پوچھ لیا یہ 14ویں کی رات مجھے اتنی نیند کیوں آتی ہے؟ کیا تمہیں بھی کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر نرمی سے بولا کچھ باتیں وقت آنے پر سمجھ آتی ہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ جواب مجھے مطمئن نہ کر سکا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے جو وہ چھپا رہا ہے۔ اگلے مہینے جب وہ رات آئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ اس بار جاگنے کی کوشش کروں گی۔ میں نے بہن بھائیوں کو سلا کر کمرے کی بتی بجھا دی، دل ہی دل میں دعا پڑتی رہی تاکہ آنکھ نہ لگے۔ مگر جیسے ہی کھڑکی سے چاند کی روشنی کمرے میں اتری میری پلکیں پھر بوجھل ہو گئی۔ میں نے خود کو جھنجھوڑا، پانی کا چھینٹا مارا، مگر سب بیکار۔ صبح جب آنکھ کھلی تو وہی منظر تھا، وہ میرے پاس بیٹھا تھا۔ اس بار میں نے سخت لہجے میں کہا تم سچ کیوں نہیں بتاتے؟ ہر 14ویں کو آخر ہوتا کیا ہے؟ اس نے نظریں چرا لی۔ نور، کچھ باتیں جاننا بھی تمہارے لیے ضروری نہیں۔ میں نے غصے سے کہا ضروری کیوں نہیں؟ میں تمہاری بیوی ہوں، مجھے حق ہے جاننے کا۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر آہستہ بولا تمہارا دل میرا ہے، بس یہی کافی ہے، باقی چیزیں تمہارے لیے بوجھ بن جائیں گی۔ یہ جواب میرے دل کو اور بے چین کر گیا۔ اب ہر دن مجھے وہ رات یاد آتی۔ میں سوچتی جب میں نیند میں ہوتی ہوں تو وہ کہاں جاتا ہے؟ کیا وہ اپنی اصل دنیا میں چلا جاتا ہے یا کوئی ایسی حقیقت ہے جسے میں جاننے سے قاصر ہوں؟ ایک رات جب بہن بھائی سو گئے تو میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اس بار سچ معلوم کر کے رہوں گی۔ مگر جیسے ہی آسمان پر چاند پورا ہوا میری پلکیں پھر بوجھل ہو گئی۔ میں بستر پر لیٹی اور آخری لمحے تک سوچتی رہی کہ وہ کہاں جائے گا۔ صبح آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی کمرے میں پھیل چکی تھی۔ وہ میرے قریب بیٹھا تھا، مگر اس بار اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے نمایاں تھے، جس سے رات بھر کسی مشقت میں گزاری ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا کاش تم مجھے بتا دیتے کہ یہ سب کیا ہے۔ میں ہر بار سوچتی ہوں تم مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں جاتے ہو۔ وہ مسکرا دیا مگر کچھ نہ بولا۔ میری بے چینی بڑھنے لگی۔ دن کے وقت میں بچوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی، محلے کی عورتوں سے بات کرتی، مگر دل کے کونے میں سوال زندہ رہتا۔ رات آتی اور میں کھڑکی سے آسمان کو دیکھتی، جیسے چاندنی خود مجھے راز کی طرف دھکیل رہی ہو۔ میں نے کئی بار خود کو سمجھایا کہ اگر وہ کچھ چھپا رہا ہے تو شاید میری حفاظت کے لیے، مگر دل بار بار کہتا تھا نہیں، اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ ہر 14ویں کو وہی سلسلہ دوہرا ہوتا۔ میری آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی۔ صبح ہوتی تو وہ میرے پاس موجود ہوتا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایک دن میں نے بہن سے سرگوشی کی کبھی تم نے محسوس کیا کہ چاندنی کی راتوں میں کچھ عجیب سا ماحول ہوتا ہے؟ وہ ہنس کر بولی دیدی آپ بھی نا، آپ بس تھک جاتی ہیں اس لیے زیادہ سو جاتی ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا، مگر دل میں جانتی تھی کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں۔ اب میں ہر مہینے 14ویں کا انتظار خوف اور شک کے ساتھ کرتی۔ مجھے لگتا جیسے کوئی راز میرے سامنے کھڑا ہے، مگر میں اسے چھو نہیں پا رہی۔ ایک رات کھڑکی کے باہر چاندنی پھیل رہی تھی۔ میں نے آخری بار خود سے کہا اگر اس راز تک نہ پہنچی تو یہ خوف میری زندگی کو کھا جائے گا۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اپنے دل سے بھاگنا چھوڑ دوں گی۔ میں نے جتنی بار خود کو سمجھانے کی کوشش کی اتنی بار دل نے مجھے جھٹلا دیا۔ ہر 14ویں کی رات ایک نیا سوال میرے سامنے آ کھڑا ہوتا، لیکن دن کی روشنی میں وہی سکون مجھے پھر قائل کر لیتا کہ شاید کچھ سوالوں کے جواب ضروری نہیں ہوتے۔ میں اپنی زندگی کی کہانی سنانے بیٹھی ہوں، وہ کہانی جو شاید دنیا کے لیے ناقابل یقین ہو، لیکن میرے لیے سچ ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میرا شوہر انسان نہیں، مگر یہی حقیقت ہے کہ وہی میرا سب کچھ ہے۔ میرے بہن بھائی اب اسکول جاتے ہیں، محلے کے لوگ جو کل تک میرا مذاق اڑاتے تھے آج احترام سے بات کرتے ہیں، اور اس سب کے پیچھے وہ ہے، وہ جو کبھی پاگل کہلاتا تھا اور پھر خود کو شہنشاہ جنات کہتا ہے، مگر میرے لیے وہ صرف میرا ہمسفر ہے۔ محلے کے بچے جب کھیلنے نکلتے ہیں اور کوئی زخمی ہو جاتا ہے
تو سب سے پہلے وہ دوڑ کر مدد کرتا ہے۔ ایک دن ایک بیوہ عورت کے گھر سے میرا گزر ہوا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے کہہ رہی تھی، بیٹی، اگر تمہارے شوہر نہ ہوتے تو آج میرا چولہا ٹھنڈا رہتا۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا۔ محلے کے مرد بھی اب اسے عزت سے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، یہ آیا تو ہمیں لگا اجنبی ہے، مگر آج لگتا ہے ہمارا ہی آدمی ہے۔ کسی کے گھر میں بیمار بچہ ہوتا تو وہ دوا لے آتا، کسی کے روزگار کا مسئلہ ہوتا تو حل نکال دیتا، اور یہ سب اسی طرح کرتا جیسے یہ اس کی ذمہ داری ہو۔ میں اکثر رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھتی اور اسے دیکھتی۔ وہ گلی کے کسی کونے میں بیٹھا ہوتا یا کسی گھر کے دروازے پر خاموشی سے دستک دیتا۔ اس کے عمل نے سب کو بدل کر رکھ دیا۔ لوگ اب اس سے مشکوک نہیں سمجھتے بلکہ دعائیں دیتے ہیں، مگر میرے دل میں ایک راز ہمیشہ باقی رہا، وہ راز جو چاندنی راتوں سے جڑا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ ہر 14ویں کو کہیں اور جاتا ہے۔ میں نے کئی بار سوچا اس سے پوچھوں، مگر زبان پر سوال آ کر رک جاتا۔ آخر میں نے خود سے کہا، اگر اس نے یہ راز چھپایا ہے تو اس میں بھی کوئی وجہ ہوگی۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ بھروسہ کیا جائے۔ ایک رات جب بہن بھائی سو گئے اور میں چراغ کے پاس بیٹھی کپڑے سیتے ہوئے سوچوں میں گم تھی تو وہ آیا۔ میں نے سیدھا سوال کر دیا، تم مجھے سب کچھ بتا کیوں نہیں دیتے؟ یہ راز میرے دل کو بے چین کرتا ہے۔ وہ خاموشی سے میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی روشنی تھی مگر لہجے میں سکون۔ نور، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہیں نہیں جاتی، لیکن تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ تم میری دنیا کا سب سے قیمتی حصہ ہو۔ تمہارے بغیر میں کچھ نہیں۔ میں نے نظریں جھکا لی، اور اگر میں نے تم پر شک کیا تو؟ وہ مسکرایا۔ شک محبت کا امتحان ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے تم یہ امتحان جیت لو گی۔ میرے دل میں سکون اتر آیا۔ میں نے شال کو اپنے گرد لپیٹا اور دل ہی دل میں کہا، ہاں، یہی میری تقدیر ہے۔ اب میری زندگی کسی عام عورت کی طرح تھی۔ میں بازار جاتی، سودا سلف لاتی، بہن بھائیوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی، لیکن ہر لمحے ایک بات میرے دل میں تازہ رہتی کہ میں اکیلی نہیں، کوئی سایہ میرے ساتھ ہے، کوئی راز میرے دل میں ہے۔ محلے والے اب کھل کر کہتے، نور خوش نصیب ہے، اسے ایسا شوہر ملا ہے جو دوسروں کے دکھ درد کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اور میں مسکرا دیتی، کسی کو سچ نہیں بتاتی، کیونکہ یہ سچ سب کے لیے ناقابل یقین ہوتا۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے معصومیت سے کہا، دیدی، آپ کے شوہر الگ ہیں، باقی مردوں جیسے نہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، ہاں، وہ الگ ہیں، مگر وہی ہمارے اپنے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، بہن بھائی بڑے ہوتے گئے، محلے کے لوگ قریب آتے گئے، اور میرا دل مزید مطمئن ہوتا گیا۔ آج جب میں اپنی پوری کہانی سناتی ہوں تو سوچتی ہوں، اگر کسی نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے تو میں خاموش رہوں گی، کیونکہ یہ کہانی میری حقیقت ہے، دوسروں کی نہیں۔ وہ اب بھی محلے کے ہر دکھ میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ کسی کے گھر کا دروازہ ٹوٹ جائے تو مرمت کراتا ہے، کسی کی بیٹی کے جہیز میں کمی ہو تو چپکے سے پوری کر دیتا ہے۔ سب کے لیے وہ مددگار ہے، مگر میرے لیے وہ میرا راز ہے۔ اور آج میں ایک بات مان چکی ہوں، میں اسے جن زیادہ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ وہ میرا شوہر ہے، میرا راز ہے، اور میری زندگی ہے۔ کیمرہ اوپر اٹھتا ہے، آسمان پر چاند پورا ہے، روشنی ہر طرف پھیل رہی ہے، اور اسی روشنی میں اس کی پرچھائی بجلی کی طرف لپکتی ہے، جیسے یہ دنیا اور دوسری دنیا کے بیچ ایک ابدی رابطہ ہو۔ محبت اور بھروسہ انسان کو خوف اور مشکل راستوں سے بھی گزار دیتا ہے۔ اصل خوبصورتی ظاہری روپ میں نہیں، بلکہ دل کی سچائی اور نیت میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔